اب آغا خانی ہیں، یہ اسماعیلی ہیں، ویسے آگے بات آئے گی، تو ان کے ہاں ابھی تک جو ان کا سربراہ ہے وہ امام ہی ہے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے، اور وہ اس کے اوپر نس ہے. اچھا وہ بھی منصوص ہی ہے جیسے وہ سٹارٹ میں تھے، منصوص من اللہ ہے، مفترض الطاعہ ہے، معصوم ہے، مرسل الیہ ہے، ملہم الیہ ہے، حجت خداوندی ہے. صحیح. اسماعیلیوں کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ الگ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ جاری رہا اور اسماعیلی تاریخ میں امام مستقر اور امام مستودع آتے رہے. پہلے امام علی تھے، جن کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے. ان کے بعد امام زین العابدین اور پھر امام محمد بن الباقر علیہ السلام. اس کے بعد پھر امام جعفر صادق اور ان کے بعد ان کے بڑے فرزند امام اسماعیل اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل. یہ سلسلہ چلتے 49ویں امام تک آیا ہے. دیکھیں جو بنیادی عقائد پہلے امام کے زمانے میں تھے آج بھی وہی عقائد اسماعیلی مانتے ہیں. مثلا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنزیل لا کے دی. تنزیل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہو چکا ہے، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے کچھ ایسے احکامات بھی تھے جو کہ بہت زیادہ لازمی تھے. مثلا ان کا فرمان، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت یعنی زمانے کا امام یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو اب دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے اور ائمہ علیہ السلام ہے وہ تعویل بیان کرتے ہر وقت کے مطابق. تو وقتی مسائل جو آتے ہیں اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تعویل وہ بیان کرتے ہیں وقتی طور پہ. تو ہر وقت میں ہر امام اپنے مطابق تعویلی تبدیلیاں لا سکتا ہے. جیسے کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ وہ جو ہے نا باطن کا مالک ہے اور باطن کو جو ہے نا وہ اشکار کر دیتے ہیں، باطن کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور احادیث کی باریکیاں ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ زمانے کے امام یعنی امام علی اس دور میں تعویل کے مالک تھے. حدیث میں بھی ہے کہ انا صاحب تنزیل والی صاحب تعویل، یعنی شیعہ عقیدے میں دین کا ہر حصہ اور ہر پریکٹسز تنزیل ہے اور بحکم خدا علی ان کا تعویل اور حقیقی وقتی احکام اور سب کچھ یعنی کہ تعویلی طور پہ وہ باطنی طور پہ بیان کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جو تقیہ کا کانسیپٹ تھا تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی، امامت کے حوالے سے ان کا کیا کانسیپٹ تھا. تو یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کیا پچھلے ویڈیوز میں. تو امام علی کے سوا کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ کسی بھی تنزیل کا تعویل کہے سوائے اس کے کہ جو خود علی ابن ابی طالب یا زمانے کے امام کا شاگرد خاص ہو. اگرچہ شیعہ عقیدے میں یہ چیزیں بدعت مانی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص تعویل بیان کرنے لگ جائے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی منطق کے یا امام کے جو ہے نا رابطے کے بغیر. اس کے علاوہ شیعہ کتابوں کے مطابق اگر اس زمانے میں امام تعویل بیان کر سکتا تھا تو اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہے وہ سارے تعویل بیان کر سکتے ہیں، اور زمانے کا امام تعویل بیان کر سکتا ہے اور تعویل کے مطابق ہمیں فرامین فرما سکتا ہے. تو ان فرامین پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں.